بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شمس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کا آخری وقت تھا، انتقال ہو رہا تھا۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ اس وقت بہت دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا اور فرمانے لگے کہ جب اللہ جل شانہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں بیعت کے لیے ہاتھ دیجیے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرو تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے ہوں، اور ہجرت ان سب لرزشوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی ہوں، اور حج ان سب قصوروں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہوں۔ فائدہ: اس حدیث شریف میں اس چیز سے قطع نظر کے گناہ صغیرہ مراد ہے یا کبیرہ، جیسا کہ سب سے پہلی حدیث میں گزر چکا ہے۔ یہ امر قابل لحاظ ہے کہ ایک کسی کا حق ہوتا ہے اور ایک اس کا گناہ۔ حج وغیرہ سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں مگر حقوق معاف نہیں ہوتے۔ مثلا کسی شخص کا مال چرا لیا، اس میں ایک تو وہ مال ہے جو چرایا ہے، دوسرے اس چوری کا گناہ ہے۔ گناہ کے معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا مال چرایا ہے وہ بھی واپس کرنا نہ پڑے گا، اس کا واپس کرنا ضروری ہے، البتہ اس چوری کرنے کا جو گناہ ہوا وہ معاف ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام کو عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بہت الحاظ داری سے دیر تک مانگتے رہے۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر درخواست کی اور بار بار یہ درخواست کرتے رہے کہ یا اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ مظلوم کے ظلم کا بدلہ تو عطا فرما دے اور ظالم کے قصور کو معاف فرما دے۔ مزدلفہ کی صبح کو اللہ جل شانہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حالت میں الحاظ زاری کی تبسم فرمایا کہ ایسے وقت تبسم کی عادت شریفہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور شیطان کو اس کا پتہ چلا تو وہ احویلا سے چلانے لگا اور مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا۔